نور محمد صلی اللہ ان کی غیرت ایمانی نے، ان کے جذبہ ایمانی نے نہ صرف اسلام کی عظمت کو بلند کیا بلکہ ان کے جو ساتھی تھے اور ان کے جو رفقا تھے ان کی جان بچانے کا ذریعہ بھی بن گیا۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، ان کی بارگاہ میں پیش ہوئے، حضرت عمر کے سامنے سارے واقعات پیش کیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سارے مسلمانوں پر حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کا ماتھا چومیں، اور فرمایا کہ سب سے پہلے میں اس کی پہل کرتا ہوں۔ پھر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کو بوسہ دیا، دیگر افراد نے بھی پھر آپ کے ماتھوں کو بوسہ دیا۔ یہ جذبہ ایمانی تھا، یہ شوق جہادت تھا، جہاد تھا، یہ غیرت ایمانی تھی ہمارے اسلاف کرام کی۔ اسی طرح سے امام ابن نحاس نے اسی کتاب مشارع الانوار میں نقل فرمایا کہ امام ابو قدامہ دمشقی یہ بہت بڑے مجاہد تھے، ایک موقع پر کفار سے جنگ کی نوبت آ پڑی تو آپ شہر شہر گشت کرنے لگے اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے لگے۔ تو ایک جگہ واعظ کیا انہوں نے، لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی، جہاد کے فضائل بیان کیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے جو اجر حاصل ہوتا ہے اس اجر کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے گھر واپس آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک بڑی حسین و جمیل عورت ان کے خیمے پر آتی ہے اور آواز دیتی ہے۔ حضرت ابو قدامہ جو ہے شیطانی وسوسہ سمجھ کر اسے نظر انداز کرتے ہیں، وہ عورت دوبارہ آواز دیتی ہے، حضرت سیدنا ابو قدامہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے جو ہے کل جو ہے جہاد کی ترغیب دی تھی، میں آپ کے پاس یہ چیزیں لائی ہوں۔ ایک خط اس نے دیا اور ایک تھیلی دی اور روتی بھی وہاں سے چلی گئی۔ حضرت ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خط کو کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اس عورت نے لکھا تھا کہ میں عورت ہوں، کمزور ہوں، جہاد نہیں کر سکتی، آپ نے آج جہاد کی ترغیب دی، جہاد کے فضائل بیان کیے، عورت ہونے کی وجہ سے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جہاد میں شرکت کر سکوں، اور نہ ہی میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں مجاہدین کی امداد کرنے کے لیے اپنا مال پیش کر سکوں۔ ہاں، میں نے اپنے سروں کے بال کو کاٹ دیا ہے تاکہ آپ ان بالوں کو اپنے گھوڑے کی لگاموں میں استعمال کر سکیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنے بالوں کو کاٹ دیا، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ عورت جو ہے روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حضرت ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جب جنگ کا میدان ترتیب دیا گیا، جنگ میں لوگ شامل ہوئے، میں بھی شامل تھا، تو میں نے دیکھا کہ بڑے زور و شور سے جنگ چالو ہے۔ ایک نوجوان بڑا خوبرو، بڑی بہادری کے ساتھ کفار سے جنگ کر رہا ہے، اور اس کا حال یہ تھا کہ اس کے پاس جہاد کے لیے گھوڑا بھی نہیں تھا، پیادہ تھا، وہ پیدل تھا، پیدل لڑ رہا تھا۔ حضرت ابو قدامہ فرماتے کہ میں نے کہا کہ بیٹے تم پیدل ہو، تم پیچھے ہٹ جاؤ، میرے پاس گھوڑا ہے، میں آگے لڑتا ہوں، تم پیچھے لڑو۔ اس نے کہا کہ اے ابو قدامہ میں پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہوں جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جہاد کی ترغیب دی ہے۔ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص پیچھے نہیں ہٹا، وہ لڑکا پیچھے نہیں ہٹا اور میرے آگے کفار سے لڑنے لگا۔ اس کے پاس تیر بھی نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ ابو قدامہ مجھے 3 تیر خدا کے واسطے قرض دے دو۔ ابو قدامہ نے کہا کہ جنگ بڑے شباب پر ہے، یہ قرض دینے کا موقع نہیں ہے،
لیکن لڑکے نے بڑی عاجزی کی کہ میں کافروں سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، مجھے 3 تیر ادھار دے دو۔ ابو قدامہ نے ایک تیر دیا، اس شخص نے زوردار نشانہ لگایا، ایک نصرانی ایک رومی جو ہے فی النار جہنم ہوا۔ تو یہ دیکھ کر ابو قدامہ نے کہا کہ بیٹے تم وعدہ کرو کہ تمہیں جو اجر عطا کیا جائے گا تم مجھے اس میں شامل کرنا، اس لیے کہ تیر میں نے تم کو دیا اور اسی تیر سے تم نے اس نصرانی کو مارا ہے، تو اس اجر میں مجھ کو شریک کرو گے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں۔ پھر 2 تیر اور دیے، وہ بڑا ماہر تیر انداز تھا، اس نے اپنے 2 تیر سے اور جو ہے 2 نصرانیوں کو جہنم میں بھیج دیا۔ اس کے بعد اس نے ابو قدامہ سے کہا کہ ابو قدامہ اب میرا وقت شہادت قریب آ چکا ہے۔ کیسی شان تھی مجاہدین کی۔ 3 تیر دینے کے بعد وہ نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ اب میرا وقت شہادت آ گیا، اور ایک تیر آتا ہے اس کی پیشانی پر لگتا ہے اور اسی وقت وہ جام شہادت نوش کر لیتا ہے، اور وہ شہید ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ابو قدامہ میرا یہ سامان، میرا یہ برتن، ایک برتن تھا اس کے پاس، یہ میری والدہ کو دے دینا۔ ابو قدامہ نے پوچھا کہ تمہاری والدہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہی عورت جس نے اپنے بالوں کو کاٹ کر تمہارے گھوڑوں کی لگام میں بنانے کے لیے بھیجا تھا، میں اسی عورت کا بیٹا ہوں۔ حضرت ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ اس کی باتوں سے اور مجھ پر رقت طاری ہو گئی۔ جب جنگ ختم ہوئی میں اس عورت کا گھر تلاش کرتا ہوا اس نوجوان کا برتن لے کر اس کے گھر پر پہنچا۔ حضرت ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب گھر پر دستک دی تو ایک ننھی بچی جو ہے دوڑتی ہوئی آئی، اور اس نے جب میرے ہاتھوں میں اب ایک مخصوص برتن دیکھا جو اسی کے گھر کا تھا تو اس نے جان لیا کہ یہ میرے بھائی کا برتن لے کر آئے ہیں۔ وہ روتی ہوئی گھر کے اندر جاتی ہے اور گھر کے اندر جانے کے بعد اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ہائے میرا دوسرا بھائی بھی شہید ہو گیا، میرا دوسرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ اس عورت اس چھوٹی بچی کی ماں وہ عورت جو ہے باہر آتی ہے، حضرت ابو قدامہ سے پوچھتی ہے کہ ابو قدامہ اگر میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے تو تم تعزیت کرو، اور اگر میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو مجھ کو مبارکباد دو۔ غور تو فرمائیں سوچنے کا انداز کیا تھا، یعنی جنگ میں اگر قتل نہیں ہوا، ایسے ہی اس کی موت بیماری کی وجہ سے ہو گئی تو میری تعزیت کرو، مجھ کو تسلی تشفی دو، لیکن اگر میرا بیٹا میدان جنگ میں مارا گیا ہے تو تم مجھے مبارکباد دو، تم مجھے خوشخبری دو۔ تو حضرت ابو قدامہ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کہ شہید ہونے کی بھی کوئی علامت ہے، کوئی پہچان ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ابو قدامہ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس عورت نے کہا کہ کچھ سال پہلے اس کے والد شہید ہوئے تھے، پھر گزشتہ سال اس کا بھائی کفار سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور اب یہ میرا دوسرا بیٹا راہ خداوندی میں شہید ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ابو قدامہ کیا شہادت کی بھی کوئی علامت ہے؟ تو حضرت ابو قدامہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ کیا عجیب بات دیکھی؟ تو حضرت ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو جنگ ختم ہونے کے بعد میں نے یہ چاہا کہ اس نوجوان خوبرو شہید کو میں دفن کر دوں، تو میں اسے ایک مقام پر لے جا کر میں نے قبر کھودی، اور قبر کھودنے کے بعد جب میں نے اسے قبر نے دفن کیا تو قبر نے اسے زمین پر واپس پھینک دیا۔ وہ قبر سے باہر آ گئی، اس کی لاش، اس کا جسم قبر سے باہر آ گیا۔ میں نے دوسری جگہ قبر کھودی، اور قبر کھودنے کے بعد میں نے اس کی لاش کو، اس کے جسم کو دوسری قبر میں دفن کیا، لیکن دوسری قبر سے بھی اس کا جسم باہر آ گیا، زمین پر پڑا رہا۔ لوگوں نے کہا کہ شاید اس بچے نے، اس نوجوان نے اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر جہاد کیا ہے، اس لیے قبر اس کے جسم کو قبول نہیں کر رہی ہے، شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، شاید اس سے کوئی لغزش ہو گئی ہے، اس لیے قبر جو ہے
اس کے جسم کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ لیکن حضرت ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا اضطراب تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اس معاملے کو مجھ پر منکشف فرما دے، کیا معاملہ ہے؟ خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے ابو قدامہ اس نوجوان کی لاش کو یہیں زمین پر پڑا رہنے دو، اس کی لاش کو درندے کھا لیں، پرندے کھا لیں، اسی حال میں اس کو پڑا رہنے دو۔ جب عورت یہ سنتی ہے کہ یہ معاملہ گزر چکا تو وہ کہتی کہ الحمدللہ۔ یہ بات سننے کے بعد وہ عورت کہتی الحمدللہ، اس کے بیٹے کو درندے کھا گئے، پرندے کھا گئے، لیکن ان کی قوت ایمانی، ان کے جذبہ ایمانی پر قربان جائیں کہ وہ الحمدللہ کہہ رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، اور کہتی ہے کہ بات دراصل یہ ہے۔ پھر وہ ایک کمرے میں لے جاتی ہے حضرت ابو قدامہ کو، ایک صندوق کھولتی ہے، اس صندوق کے اندر ایک زنجیر تھی اور ایک کالا کمبل تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا ہر روز اپنے ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھ دیتا تھا اور اپنے بدن پر کالا کمبل ڈال لیتا تھا اور اپنے رب سے دعا کرتا تھا کہ اللہ تو مجھے ایسی موت عطا فرما، ایسی شہادت عطا فرما کہ میرا حشر پرندوں اور درندوں کے جسموں کے ساتھ ہو، مجھے پرندوں اور درندوں کے جسموں کے ساتھ جمع کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بیٹے کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس کے جسم کو درندوں نے کھا لیا، پرندوں نے کھا لیا۔ کل بروز محشر جو ہے میرے بیٹے کا جسم درندوں کے پیٹ سے، پرندوں کے پیٹ سے جمع کیا جائے گا اور اس حال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ آپ غور تو فرمائیں کیسے عظیم تھے ہمارے اسلاف کرام، کیسا عظیم جذبہ تھا۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ اور رہ گئی ہیں، آئندہ جمعے کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، غیب سے جو ہے ان کی نصرت فرمائے اور ظالم یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ملت چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں، آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک